آج ہم اسلامی تاریخ کی ایک کافی متنازع شخصیت پر بات کر رہے ہیں، یزید ابن۔ ہمارے پاس ایک یوٹیوب ویڈیو کا تجزیہ ہے جو ان کے شجرہ نسب اور تاریخی پس منظر پر روشنی ڈالتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ذرائع ہمیں کیا بتاتے ہیں ان کے خاندان کے بارے میں اور ان واقعات کے بارے میں جنہوں نے تاریخ پر آپ کہہ لیں گہرا اثر ڈالا۔ بالکل، اور یہ سمجھنا بھی اہم ہے۔ میرا مطلب ہے کہ آخر یزید کا کردار تاریخ میں اتنا منفی کیوں سمجھا جاتا ہے۔ اس کی جڑیں ہمیں وہ قریش کے دو بڑے خاندانوں بنو امیہ اور بنو ہاشم ان کی پرانی رقابتوں میں ملتی ہیں۔ اچھا، تو کہانی شروع ہوتی ہے عبد الشمس اور ہاشم سے۔ یہ دونوں سگے بھائی تھے قریش کے بانیوں میں سے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ان میں کچھ حسد جیسی کیفیت تھی جس نے ایک کشیدگی پیدا کی۔ تو کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ یہ جو شروع کی خاندانی چپکلش تھی اسی نے بعد کے بڑے واقعات کی بنیاد رکھی؟ جی، کافی حد تک یہ بات درست ہے۔ عبد الشمس کے بیٹے تھے امیہ، جن کے نام پر بنو امیہ خاندان ہے۔ ان کے بارے میں روایات تھوڑی مختلف ہیں۔ کچھ کہتے ہیں حقیقی بیٹے تھے، کچھ شیعہ ذرائع میں آتا ہے کہ وہ ایک رومی غلام تھے جنہیں عبد الشمس نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ بہرحال ان کی اپنے چچا ہاشم سے دشمنی اتنی بڑی کہ انہیں شام کی طرف جلا وطن ہونا پڑا۔ تو یہ رقابت تو شروع سے ہی گہری تھی۔ صحیح، اور امیہ کے دو بیٹوں کا ذکر اہم ہے، ایک حرب اور دوسرے ابو العاص۔ ابو العاص کی نسل سے تو تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے، ہے نا؟ ان کا مقام تو بنو امیہ میں بہت بلند تھا۔ جی ہاں، بالکل، اور حضرت عثمان کی نسل سے ہی بنو امیہ کی مروانی شاخ چلی جس کے حکمران بعد میں آئے۔ یزید کا تعلق جو ہے وہ امیہ کے دوسرے بیٹے حرب سے تھا۔ حرب خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے مخالفین میں شمار ہوتے تھے، اور پھر حرب کے بیٹے ابو سفیان اور بیٹی جمیل جو ابو لہب کی بیوی تھیں، وہ بھی اسلام کے شروع میں سخت مخالفین میں سے تھے۔ تو یہ دشمنی گویا وراثت میں ملی تھی۔ لیکن پھر فتح مکہ پر ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کے بیٹے یزید اور معاویہ بھی ساتھ تھے۔ یہ تو ایک بہت بڑا موڑ تھا۔ مگر ان کی اہلیہ ہند بنت عتبہ، ان کا جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت والا واقعہ، وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ تو کیا یہ ماضی اسلام لانے کے بعد بھی اثر رکھتا تھا؟ یہ تھوڑا پیچیدہ معاملہ ہے۔ دیکھیں، ابو سفیان کے بڑے بیٹے یزید بن ابو سفیان، وہ اسلام لانے کے بعد شام میں کمانڈر بنے، پھر حضرت عمر کے دور میں گورنر بھی رہے۔ ان کی وفات ہوئی تو ان کے چھوٹے بھائی معاویہ کو شام کی گورنری مل گئی، اور یہیں سے شام میں اموی طاقت بہت زیادہ بڑھ گئی، جو بعد میں خلافت کے لیے ایک چیلنج بنی۔ اور یہ چیلنج پھر کھل کر سامنے آیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 656 عیسوی میں۔ معاویہ جو شام میں بہت طاقتور ہو چکے تھے، انہوں نے قصاص کا مطالبہ کیا اور چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت سے انکار کر دیا۔ یہیں سے وہ پہلا فتنہ، مسلمانوں کی پہلی خانہ جنگی شروع ہوئی۔ بالکل، اور یہ فتنہ حضرت علی کی شہادت 661 عیسوی تک جاری رہا۔ ان کے بعد امام حسن نے مسلمانوں کو مزید خون ریزی سے بچانے کے لیے معاویہ سے ایک معاہدہ کیا اور خلافت ان کے سپرد کر دی، اور اسی طرح معاویہ نے اموی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ یہ اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا سیاسی موڑ تھا۔ اور اسی معاویہ کے بیٹے تھے یزید۔ ان کی پیدائش 645 عیسوی میں ہوئی۔ ان کی والدہ مشسوم بنت بہدل بنو کلب قبیلے کی ایک مسیحی خاتون تھیں۔ لیکن اصل متنازع بات تو 676 عیسوی میں ہوئی، جب معاویہ نے یزید کو اپنا جانشین نامزد کر دیا۔ یہ تو خلافت کے انتخاب کے پرانے طریقے سے بالکل الگ تھا، ہے نا؟ جی، یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ خلافت کا انتخاب پہلے مشاورت یعنی شورا سے ہوتا تھا۔ یزید کی نامزدگی ایک طرح سے موروثیت کی طرف پہلا بڑا قدم تھا، جسے اس وقت کے بہت سے بزرگ صحابہ نے اور عام مسلمانوں نے بھی وہ قبول نہیں کیا، کیونکہ یہ اسلامی ریاست کی روح کے خلاف سمجھا گیا۔ تو 680 عیسوی میں معاویہ کی وفات ہوئی۔ یزید تخت پر بیٹھا اور فوراً ہی بیعت کا مطالبہ شروع کیا، خاص طور پر امام حسین سے۔ ان کے انکار پر پھر وہ کربلا کا سانحہ پیش آیا۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت و اصحاب کی شہادت، یہ واقعہ تو اسلامی تاریخ پر ایک نہ مٹنے والا نشان چھوڑ گیا۔
جی بالکل، اور کربلا کے بعد بھی یزید کی فوجوں نے مدینہ پر حملہ کیا، جسے واقعہ ہرا کہتے ہیں، پھر مکہ کا محاصرہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس محاصرے کے دوران خانہ کعبہ کو بھی نقصان پہنچا۔ یزید کا انتقال 683 عیسوی میں اسی محاصرے کے دوران ہی ہوا۔ اچھا، یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ دوم آیا، لیکن اس نے تو جلدی حکومت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا، اور پھر وہ پراسرار حالات میں وفات پا گیا۔ چونکہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی تو حکومت امیہ کی دوسری شاخ یعنی مروان بن حکم کی اولاد میں چلی گئی۔ ہاں، یزید کی اپنی نسل تو اس کے دوسرے بیٹوں خالد اور عبداللہ سے آگے چلی، اور بعض شیعہ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آخری زمانے میں جو ایک کردار سفیانی کا ذکر ہے، جو امام مہدی کے خلاف لڑے گا، اس کا تعلق یزید کی نسل سے ہوگا۔ آج کل کے دور میں کہا جاتا ہے کہ سفیانی نسل کے لوگ شام کی مقامی آبادی میں ہی ہیں، جبکہ مروانی نسل کے دعوے دار مختلف علاقوں میں ملتے ہیں۔ تو یہ تھا مطلب یزید کے شجرہ نسب اور اس سے جڑے واقعات کا ایک مختصر خاکہ، ایک کہانی جو قدیم قبائلی دشمنیوں سے شروع ہوتی ہے، پھر ایک سلطنت بنتی ہے، خانہ جنگی ہوتی ہے، کربلا جیسا سانحہ ہوتا ہے، اور پھر دور رس سیاسی تبدیلیاں آتی ہیں۔ واقعی، اور یہ تاریخ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیسے ذاتی عزائم، خاندانی پس منظر، سیاسی فیصلے یہ نہ صرف اپنے وقت پر اثر ڈالتے ہیں بلکہ آنے والی صدیوں تک ان کا اثر رہتا ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ماضی کی یہ تقسیم، یہ تلخیاں، یہ واقعات آج بھی ہماری اجتماعی سوچ اور تعلقات پر کس طرح سے اثر انداز ہو رہے ہیں۔